علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کیو ٹی وی کا ایک منفرد پروگرام دورہ ترجمہ قرآن اور اس کے حوالے سے آج کلام ہو رہے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن پر بات ہوئی ہے، لیلۃ الجائزہ پر بات ہوئی ہے، عید الفطر پر بات ہوئی ہے، عید الفطر کے آداب پر بات ہوئی ہے، رمضان کی بات کرنے کے کام اس پر کلام ہوا، اور 2 روزوں کا ذکر وقفے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اب تحفہ رمضان پر بات کر رہے ہیں۔ رمضان کا تحفہ قرآن حکیم ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان ایک مہمان ہے، مہمان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ مہمان تحفہ بھی لاتے ہیں۔ تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے اور مہمان چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ہم بھی کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں یا کوئی ہمارے مہمان بن کر آتا ہے، مہمان آتا ہے، کچھ عرصے رکتا ہے، چلا جاتا ہے، تحفہ دے جاتا ہے، وہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ ماہ رمضان تو ایک مہمان کی طرح آ کر چلا جائے گا، مگر اس کا تحفہ قرآن حکیم اب ہمارے پاس ہے۔ یہ 30 دن کا ایک مہمان ہمارے آیا اور یہ رخصت ہو جائے گا، لیکن اس کا تحفہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے۔ اور ایک اور انالیسس جو مختصراً دورہ ترجمہ قرآن میں ہمارے سامنے آیا، لیکن تھوڑا وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ماہ رمضان، اس کے روزے، نماز تراویح، شب قدر، سب کی اہمیت قرآن حکیم کی وجہ سے بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ پورا مہینہ قرآن کے لیے سجایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ سارے مہینے اللہ کے، رمضان افضل ہے قرآن حکیم کی وجہ سے۔ اسی طرح ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ اور البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ وہ روزے فرض ہیں۔ اور اسی البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لینا۔ کیا مطلب؟ ماہ رمضان میں بیماری یا سفر کی وجہ سے یا خواتین کے مخصوص ایام یا مسائل کی وجہ سے، عورتوں کے اگر روزے رہ گئے، کسی کے سفر، بیماری اور خواتین کے مخصوص ایام کے اور دیگر معاملات کی وجہ سے اگر روزے رہ گئے تو بعد میں قضا کرنی ہے۔ یہ گنتی پوری کرو، کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور تم شکر ادا کرو۔ تو ماہ رمضان کے روزے بھی قرآن پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یہ اتنی معاف کیجیے گا، یہ اتنی مشقت والی عبادت سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ اس عظیم قرآن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز تراویح، یہ رات کا قیام قرآن حکیم کے ساتھ، یہ تراویح میں قرآن کا سننا قرآن حکیم ہی سے تعلق کا معاملہ۔ اور یہ جو سعادت کیو ٹی وی پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میسر آئی دورہ ترجمہ قرآن کی، یہ بھی قرآن کے لیے الحمدللہ۔ اس کا ایک اور نقطہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ قدر کی رات، 5 راتیں گزر چکی، 21، 23، 25، 27، 29، کون سی تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ غالب امکان 27 شب کا ہوتا ہے۔ اور بڑی عجیب اور خوبصورت، عجیب عربی والا، معاف کیجیے گا اردو والا نہیں، خوبصورت بات کیا ہے کہ شب جمعہ اور شب قدر جمع ہو گئی، یا یوں کہیے تاخرات جمع ہو گئی، تو اہل علم فرماتے اور بڑا امکان، غالب گمان یہ ہو جاتا ہے کہ وہی جو ہے وہ قدر کی رات تھی۔ اچھا، قدر کی رات کو قدر کی رات کس نے بنایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کل ہم نے پڑھا تھا سورہ قدر کے مطالعے میں، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم نے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ تو غور کریں، ماہ رمضان کا فوکل پوائنٹ تو قرآن ہے۔ ماہ رمضان افضل قرآن کی وجہ سے، روزے دیے گئے قرآن کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، تراویح قرآن پاک کو سننے سنانے کے لیے، قدر کی رات تلاش کر رہے ہو، قدر کی رات قدر والی رات بنی قرآن کی وجہ سے۔ تو پورا مہینہ کس کے لیے سجایا گیا؟ قرآن پاک کے لیے۔ اب جو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا تھا، یا ہم نے جو یہ سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا یہاں کیو ٹی وی پر شروع کر رکھا ہے الحمدللہ، اور پائے تکمیل کو بھی پہنچ گیا، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا حاصل ہے قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی۔ وہی بات کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس سارے اعتبارات سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہم ترین شے اس ماہ مبارک میں وہ قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی یہ اہم ترین مقصود ہے ماہ رمضان میں، اور جس کے لیے یہ ساری محنت اس کیو ٹی وی کے پروگرام میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اب ایک اہم بات، اس قرآن پاک سے تعلق کے حوالے سے اہم نقطہ ہم نے اشارتاً تو بات کی ہے دورہ ترجمہ قرآن میں، آج میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، وہ ہے حقوق قرآن حکیم۔ سورہ طارق کا ہم نے مطالعہ کیا تھا،
آخری پارے میں سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بلا شبہ یہ قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام ہے، ایک ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کوئی بیکار شے نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی ڈیسائسو ہے، یہ آخرت میں بھی ڈیسائسو ہے۔ یہ بات آئی تھی نا، مختصراً آئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج ملے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم ایسا کیا کریں کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہو؟ ایسا کیا کرے کہ یہ قرآن کل ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور نہ کہ شکایت کرنے والا؟ اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کے حقوق ادا کرنا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے نا، مشہور آیت ہے نا قرآن پاک میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ رسی ہے قرآن حکیم، ہوا حبل اللہ المتین۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ چنانچہ اس قرآن کریم کو تھامے کیسے؟ اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ کیسے ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا؟ اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ کیسے یہ ہمارے خلاف شکایت نہ کرے؟ اس شکایت سے بچنے کے لیے اس قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اور 5 حقوق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1967 میں کتاب سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا حالت اعتکاف مسجد نبوی میں، اس کا ٹائٹل بھی تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اسی کو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہر مسلمان پر قرآن حکیم کے حوالے سے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلے لسٹ کر لیں۔ نمبر 1، قرآن حکیم پر دل سے بھی ایمان لانا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 3، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، قرآن حکیم کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 5، قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حقوق ہیں، ایک ایک لفظ میں سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان، تلاوت، فہم سمجھنا، عمل اور تبلیغ۔ 5 باتیں ہو گئی، 5 باتیں ہو گئی، ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ۔ یہ کام کریں گے تو یہ قرآن حکیم کے حقوق کے ادا کرنے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ کام کریں گے تو قرآن پاک ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے پچھلے ایک سیشن سے بھاری بھاری باتیں آنا شروع ہو گئی نا۔ 2 روزوں کا ذکر آ گیا، رمضان کے بعد کرنے کا کام ذکر آ گیا، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کا ذکر آ گیا، اور اب حقوق قرآن کی بات آ رہی ہے۔ اتنے مہینے بھر کی انویسٹمنٹ کے بعد جو ہمیں تحفہ ملا وہ قرآن پاک کا ہے، اس قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا مستقل ہماری ذمہ داری۔ اب آئیے ایک ایک حق پر مختصر بات ہو جائے۔ پہلا حق قرآن پاک کا، اس پر ایمان، اور میں نے عرض کیا دل سے بھی ایمان لانا۔ ایک ہے زبان کا اقرار، ایک ہے دل کی تصدیق۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ تو زبان کا اقرار بھی ضروری ہے اور دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دل کا ایمان، یعنی قلبی یقین والا ایمان قرآن پاک پر عطا فرمائے۔ اور سچی بات عرض کروں، جب قرآن کریم پر ایمان دل میں ہوگا تو سارے حقوق باقی ادا ہوں گے۔ ورنہ آپ غور فرما لیجئے گا، رمضان شریف کے بعد قرآن کے نسخے رکھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ نہیں لگ رہا ہوگا، کہیں اس پر گرد تو نہیں پڑ جائے گی۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور ہر محفل میں سنایا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد بند بھی کر دیا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دل میں اگر ایمان ہوگا تو باقی حقوق تو ادا ہوں گے، اور دل میں ایمان نہیں تو باقی حقوق ہم سب کو پتہ ہے۔ عظیم اکثریت کا عالم کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت برسوں کے لوگوں نے نہیں کی، کچھ لوگوں نے، ہاں عظیم اکثریت میں سے کچھ، کافی ایک نے ماہ رمضان میں کر لی۔ ذرا رمضان کے 1 مہینے کے بعد پوچھیے گا بھائی کب تلاوت کی تھی؟ وہ رمضان شریف میں تلاوت کی، اب اگلے رمضان شریف میں تلاوت کریں گے، استغفر اللہ۔ تو زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری، اور دل میں ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو صاحب قرآن کے ساتھ ہمیں عطا ہوئی۔ قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے نا، اور ہماری سب سے بڑی حاجت ہدایت کی ہے، اور ہم کہاں تک ہدایت کے محتاج ہیں؟ جنت میں داخلے تک۔ آج ابتدا میں گفتگو آ چکی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کی روشنی میں۔ تو پہلا حق ہے قرآن کا، زبان سے بھی اس کو ماننا، اللہ کا کلام، دل سے بھی ماننا کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنا۔ ماہ رمضان میں تو خوب کی ہے جی، ماہ رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، وہ روح کی سزا ہے۔
قرآن روح کی غذا ہے، روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام، روح کے لیے تو روح کا لفظ ہے، قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ آتا ہے، ہم پڑھ آئے کئی مرتبہ الحمدللہ۔ تو ہماری روح کی غذا یہ قرآن حکیم ہے، اور اس کی باقاعدہ تلاوت کا اجر و ثواب بھی ہے۔ ہاں اس کے آداب کو بجا لانا، تعوذ کا اہتمام، تسمیہ کا اہتمام، باوضو ہو کر بیٹھنا، آداب کے ساتھ بیٹھنا، باقاعدہ تلاوت کرنا اور روزانہ تلاوت کرنا، ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا، اثر لیتے ہوئے تلاوت کرنا، یہ سارے تقاضے اس میں شامل ہیں آداب کے اعتبار سے۔ تو دوسرا قرآن پاک کا ہے، یہ تلاوت اس کی مستقل کی جائے، نمازوں کے علاوہ بات ہو رہی ہے، اور یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ تیسرا حق ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک کوشش یہ ہوئی ہے 62 گھنٹوں کی کم و بیش، 63 گھنٹوں کی کم و بیش، محض اللہ کے فضل سے یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک آغاز ہے، یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے، اس میں اور آگے بڑھنا ہے۔ اور یاد رہے قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا اولین تعارف جو خود یہ قرآن پاک پیش کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا قرآن ہے۔ جی تو اس کو کتاب ہدایت کے طور پر لینا، تو ہدایت تو سمجھ آئے گی تو عمل کریں گے نا، معلوم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے، اللہ کس بات سے منع فرما رہا ہے۔ اس کا ایک پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا، ماہ رمضان میں ہم نے دورہ ترجمہ قرآن کے ذریعے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب ماہ رمضان کے بعد واٹ نیکسٹ؟ تو الحمدللہ کیو ٹی وی پر بھی مختلف پروگرامز تلاوت کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کے مفاہیم کے اعتبار سے پریزنٹ کیے جاتے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ہے، بس نعمت کے طور پر، اللہ کی نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے بصیرت القرآن کے نام سے، عنوان سے ایک بہت طویل سلسلہ قرآن پاک کے ترجمہ تشریح کا مکمل ہوا، 1056 ایپیسوڈز میں کم از کم تقریباً 9 سالوں کے اندر، وہ بھی الحمدللہ پریزنٹ ہوا۔ ماہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے منتخب مقامات کا ایک مطالعہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور بھی ہمارے اہل علم جو ہے وہ کیو ٹی وی پر پروگرامز کرتے ہیں، اس سے بھی استفادہ ہو۔ پھر اپنے گلی محلے علاقوں میں دیکھیں، مساجد سے تعلق قائم کریں۔ اسی طرح بہت سارے تعلیمی ادارے، دینی ادارے ہیں جو قرآن پاک کی مختلف شارٹ کورسز بھی پریزنٹ کرتے ہیں، قرآن عربی کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے، فہم قرآن کے اعتبار سے، شارٹ کورسز، لانگ کورسز۔ الحمدللہ ہمارے ابھی جو قرآن اکیڈمیز کے سلسلے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم فرمائے، ان کے زیر اہتمام بھی بہت سارے کورسز کا آغاز ماہ رمضان کے بعد ہوگا۔ جہاں جہاں آپ کا دل ٹھوکے، جہاں جہاں آپ کے لیے اویلیبل ہو، اور اب تو آن لائن ریسورسز بھی اویلیبل ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے اب مزید کوشش کرنا۔ جن اہل علم پر اعتماد اور اعتبار ہے، ان کا ترجمہ تشریح استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی میں نے کیا، برسوں ان کا قرآن کریم کا بیان القرآن جو سلسلہ ہے وہ کیو ٹی وی پر نشر ہوتا رہا، الحمدللہ ان سے بھی۔ اور جن اہل علم پر آپ کو اعتماد ہے، ہمارا دل بڑا وسیع ہے، اہتمام کیا جائے کہ ان کا ترجمہ تشریح کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم کے دروس کی محفل میں شریک ہوں، قرآن حکیم کی زبان کسی درجے میں سیکھنے کی کوشش کریں، اور قرآن حکیم کے کورسز میں شرکت کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا قرآن حکیم کا ہے، قرآن حکیم کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ جی قرآن سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، صرف سمجھنے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب ہدایت ہے تو ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، چند احکامات وہ ہیں جو آپ کی میری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، ان پر فوراً عمل کرنا ہے۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اسے سلوک کرو، رشتہ دار کے ساتھ اسے سلوک کرو، غیبت کا معاملہ نہ کرو، تجسس میں نہ پڑو، بدگمانی نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، لعن طعن نہ کرو، برے نام نہ رکھو، عیب جوئی نہ کرو، ہے نا؟ یہ تو فوراً عمل ہو سکتا ہے نا، یہ کرنے کے کام میں کرو، یہ نہ کرنے کے کام میں رک جاؤ۔ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں۔ کچھ احکام میرے اور آپ سے متعلق ہیں فوری، ان پر فوراً عمل، اور کئی احکامات جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جس پر ہم نے بڑی تفصیل سے سورہ حدید میں کلام ہوا، سورہ صف میں کلام ہوا، سورہ شورى میں کلام ہوا، نبی علیہ السلام کے مشن کے بیان میں کلام ہوا کہ اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، دعوت دین کا عمل اور اقامت دین کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ کی کتاب سے تلاوت کے لیے نہیں آئی، یہ اقامت کے لیے بھی آئی ہے، اس کا قیام ہونا چاہیے، اس کے احکام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت باتیں قرآن میں بیان فرمائی۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے عطا کیے ہیں، اللہ اکبر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 ہے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے، اللہ اکبر۔ عملاً گویا کہ وہی ظالم ہے اور وہی فاسق یعنی گنہگار ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے شدید الفاظ ہیں،
اور یہ مملکت خداداد پاکستان کیوں حاصل کیا تھا ہم نے سے؟ اے اللہ تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق عمل ہوگا تو آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ محض پڑھ لینا کافی نہیں، محض سمجھ لینا کافی نہیں، محض چند انفرادی زندگی کے اعمال کو بجا لانا کافی نہیں، اس قرآن کی دعوت لے کر کھڑا ہونا اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ہم نے سمجھا دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اسی کے لیے جہاد کی اصطلاحی، اسی کے لیے انفاق کی اصطلاحی، اسی کے لیے سورہ عصر میں ہم نے پڑھا وتواصوا بالحق، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، اور سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن پاک کا کہ اس کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے احکام کے نفاذ کی بھی جد و جہد کرنی۔ پانچواں قرآن حکیم کا ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت پہنچانے والا کام باقی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے، اور حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری ہمارے حوالے کر گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج جو موجود ہیں تم میں سے ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ اس امت کو کھڑا کیا گیا بلکہ چنا گیا ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، سورہ حج کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ پہلے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو چنا تھا، اب اللہ نے اے امتیو تمہیں چن لیا ہے اس پیغام کے آگے بڑھانے کے لیے۔ تو پانچواں قرآن پاک کا ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ گفتگو ہوئی قرآن حکیم کے حقوق کے حوالے سے۔ 5 حقوق ہیں، زبان اور دل دونوں سے ایمان لانا، نمبر 2 باقاعدہ تلاوت کرنا، نمبر 3 اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نمبر 4 اس کے احکام پر عمل فوراً کرنا، اور اجتماعی معاملات میں اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارا فرض۔ اور نمبر 5 اس قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کتنی ساری باتیں ہو گئیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ اگلی بات شروع میں نے عرض کیا تھا ہم بات کریں گے ایک ماحول تو ابھی ماہ رمضان کا، ایک رات ایک دن اور ہے ہمارے پاس، بڑا پیارا ماحول ہے، سب اچھے بچے بنے ہوئے ماشاءاللہ، سب نماز کی طرف آ رہے ہیں، سب تراویح کی طرف آ رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اکثر الحمدللہ۔ کچھ ناہنجار اب بھی ہیں، کچھ میں نہیں کہہ رہا ان کے بارے میں، لیکن اکثر کا معاملہ۔ لیکن چاند رات کو کیا ہوگا، عید کی دن صبح میں کیا ہوگا، میں نے عرض کر دیا، دفاتر میں 20 لوگ ہیں، 20 کے 20 لوگ ظہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کیا ہو جائے گا پتہ ہے نا آپ کو، 2 بمشکل جا پاتے ہیں۔ تو بھائی غور کیجئے گا، ماہ رمضان میں برکت والا ماحول میسر تھا، یہ تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان رخصت ہوا چاہتا ہے۔ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا آسان، سب لوگ نیکی میں لگے ہوئے، نیکی کرنا آسان ہے، اور کہیں برائی کی طرح تو روک ٹوک بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، آلدو کہ بہرحال دل دکھتا ہے۔ میں نے دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان میں عرض تو کر دیا، ایک طرف تراویح کی پکار یعنی اذان کی پکار لگ رہی ہے عشاء کی نماز کے لیے اور لوگ تراویح کی طرف، دوسری طرف ہلڑ بازی چل رہی ہے۔ یہ پرانا جملہ ہے میڈیا کے لوگوں کا، وہ بھائی افطار پر تو مسئلہ مکمل ہو جاتا ہے نا، اب یہ کھیل تماشے میں افطار کے بعد کر رہے ہیں، کیوں افطار کے بعد رمضان ختم ہو جاتا ہے کیا؟ اور کھیل تماشے میں جو ہلڑ بازی ہے، جو بے پردگی ہے، جو بے حیائی ہے، جو شیطانی کام ہے، اس کی گنجائش کیا رمضان کے بعد بھی ہے؟ قطعاً نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ابھی تو رمضان شریف میں نیکی کا ماحول اور نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا آسان، اب کیا ہوگا رمضان کے بعد؟ یہ ماحول تو اللہ واپس لے لے گا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اپنا معاشرہ خود بنانا پڑے گا۔ وہ کہا نا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اب خیر کا ماحول اختیار کرنا اور نیک لوگوں سے جڑنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دیکھیے تقوی کا ذکر بار بار رمضان شریف میں آیا، روزے کا حاصل تقوی، اور مرتے دم تک مسلم رہو اور اللہ کا حق ادا کرو تقوی کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کا حوالہ آیا۔ یہ تو مستقل کام، اس مستقل کام کو مستقل انجام دینے کے لیے کیا لائحہ عمل بتایا جا رہا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو اب خیر کا ماحول اختیار کرنا پڑے گا اور نیک لوگوں سے جڑنا ضروری ہے۔ دیکھیے سادہ سی مثال ہے، برف والے کی دکان پر جائیں تو ٹھنڈک مل جاتی ہے نا، کچھ نہ بھی کریں بس کھڑے ہو جائیں برف کی ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اور بھٹی والے کی دکان پر جائیں، لوہار کا کام کرنے والے کی اینٹوں کے بھٹے پر چلے جائیں، وہاں کھڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ تپش مل جائے گی۔ لوہار کا کام ہے 2 چنگاریاں بھی مل جائیں گی، ایسا ہی ہے نا۔ تو بھٹی والے کی دکان سے چنگاری مل جائے گی،
اور یا لوہار کی دکان سے کہہ لیجئے، اور اگر برف کی دکان پر جائیں تو ہمیں ٹھنڈک مل جائے گی۔ نیک لوگوں کے ماحول میں جڑیں گے تو نیکی کی حرارت مل جائے گی، ایمان کی حرارت مل جائے گی، اور اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اسی لیے کل ہم نے سورہ عصر میں مطالعہ کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ تو ماحول دین کا، یعنی دینی ماحول، دینی جماعت کی بات کر رہا ہوں، دینی اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کیا کہ اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دینی اجتماعیت میں جب ہم جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ دین سیکھنے میں سہولت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ جب میں ہم مشرب ساتھیوں کے ساتھ، ہم مقصد ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی ترغیب ملتی ہے، تشویق ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے۔ وہاں برف والے کی دکان سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جڑوں گا تو ایمان کی حرارت مل جائے گی اور دین سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کی صلاحیتیں اور ایکسپرٹیز پول ہو جاتی ہیں نا، کسی کا علم زیادہ ہے قرآن پاک کے تعلق سے، حدیث مبارک کے تعلق سے، فقہی مسائل کے تعلق سے اور امور کے اعتبار سے، کسی کا تجربہ زیادہ ہے دعوت کا کام کس طرح کرنا ہے، کسی کا تجربہ زیادہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی۔ یہ بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے تجربات جب شیئر ہو جائیں گے، پول ہو جائیں گے، تو سب کے لیے استفادہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب نیکی کے ماحول کے اندر ہوں گے تو نیکی سیکھنا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، بدی سے نفرت ہو جائے گی۔ ماہ رمضان میں ماحول ہے، نیکی کی طرف رجحان ہے، نیکی کی طرف ترغیب ہے، کسی درجے میں بدی سے نفرت ہے، لیکن ماہ رمضان کے بعد ماحول رہے گا نہیں، تو اپنی سوسائٹی خود بنانی پڑے گی، خیر کا ماحول اختیار کرنا پڑے گا، دینی اجتماعیت کے ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے خیر برآمد ہوگی۔ تو دینی اجتماعیت اختیار کریں، ہم نے بھی اختیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تاکہ دین سیکھنے کی سہولت مل سکے، ایمان کی تازگی ہو سکے، ایک دوسرے کی تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور معاف کیجئے گا، اور جس طرح سورہ عصر میں ہم نے پڑھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور مل جل کر جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور مل جل کر جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یہ مل جل کر ہمیں ہماری دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر دینی ذمہ داریوں میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج تو نہیں ہے نا، دین کی دعوت کا کام بھی ہے۔ بار بار ہم نے دورہ ترجمہ قرآن میں قرآن حکیم کے مطالعے کے ذیل میں سمجھا، یہ دین کی دعوت کا کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب چھوٹی سی مثال لیجئے، یہ میرے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں جی، اور ایک پورا ٹرانسمیشن کا سیٹ اپ ہے، میں بس اللہ کی فضل سے کچھ بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ سارا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اویلیبل نہ ہو، یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اویلیبل نہ ہو، یہ سارا جو کیو ٹی وی کا سیٹ اپ اویلیبل ہے یہ اویلیبل نہ ہو، تو میں کس کو بیان کروں گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیواروں سے باتیں کریں گے؟ تو یہ جب صلاحیتیں پول ہوتی ہیں تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب میں دینی اجتماعیت میں آؤں گا تو مجھے دعوت دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہاں، دین کے نفاذ کی جد و جہد نبی اکرم علیہ السلام نے بھی کی ہے، جماعت آپ کے پاس بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو جواب دے دیا تھا، یاد آیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ جا کے قتال کیجئے، ہم تو ہی بیٹھے رہیں گے۔ استغفر اللہ، صاف انکار کر دیا۔ اور نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے کیا عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، بدر کے موقع پر آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ حکم دیجئے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جماعت حضور کو میسر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا کام ہوا۔ تو اجتماعیت اختیار کروں گا تو دین سیکھنا بھی آسان، ایمان کی تازگی ملے گی اور نیکی کے جذبے بڑھیں گے، بدی سے نفرت پیدا ہوگی، مجھے اپنے دینی فرائض کو ادا کرنا آسان ہوگا، دعوت دین کا کام کرنا آسان ہوگا، اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کرنا میرے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے کلام کیا، ماہ رمضان کے بعد تحفہ ہے اس کا قرآن، وہ ہمارے پاس، رمضان چلا جائے گا، قرآن کا تحفہ ہمارے پاس ہے، قدر کرنی۔ قرآن پاک کے حقوق پر ہم نے کلام کیا، ایمان بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا اور نفاذ کی کوشش کرنا بھی ہے، تبلیغ بھی ہے۔ اور ایک اہم بات، ماہ رمضان چلا جائے گا، یہ ماحول چلا جائے گا، اب ہمیں خود ماحول بنانا پڑے گا، دینی ماحول اختیار کرنا پڑے گا، دینی اجتماعیت کو اختیار کرنا پڑے گا، تاکہ ہم انفرادی سطح پر بھی اللہ کی بندگی کرنے کے قابل ہوں اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ہم ادا کر سکیں۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کر رکھی ہے وہ ہے شکر اور دعا کا معاملہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا رویہ اور اس سے ہدایت اور اعمال صالحہ کی توفیق مانگتے رہنا۔ ایک بات ابتدا میں آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ
ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے شکر ادا کرو کہ مزید نعمت دوں گا. تو جتنی توفیق اس ماہ مبارک میں مل گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے. الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، تمام شکر تعریف اللہ کی اس کے عزت و جلال کے ساتھ کہ جس کے حکم سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں. اور مزید کی توفیق مانگنا. ہر فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام دعا فرماتے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. ایک بات کی توجہ دلائی گئی ہے، بعض ساتھیوں کا میں نے شکریہ ادا کیا تھا. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے عامر فیاضی بھائی، ان کی بہت زیادہ ماشاءاللہ کنٹریبیوشن رہی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اس پورے دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے. جب یہ توجہ مجھے دلائی گئی تو ایک توجہ اور ہو گئی، بھائی آپ ہمارے والدہ کے لیے بھی دعا کیجئے گا، والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، ان کی تربیت اور ہماری فیملی کے لیے دعا کیجئے گا کہ ان کی سپورٹ اور بہت سارے اور لوگوں نے جس میں اس خیر کے کام میں اس دورہ ترجمہ قرآن کے پریزنٹ کرنے میں تعاون کیا، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سن رہے تو ہم پیش کر رہے ہیں نا جی، آپ نہ سنتے ہم کس کو پریزنٹ کرتے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ کیا ہے، دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہے، پتہ ہے آپ کو جی، اور سورہ فاتحہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.